بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں حسین اقبال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب عمران خان صاحب کے ایک بیان نے پھر سے تھرتھلی مچا دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گمنام لوگ ہیں ان کی جانب سے افواہیں پھیلانے کا سلسلہ جو ہے وہ پھر سے شروع ہو گیا، وہ افواہیں پھیلانے میں مصروف ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ اب شاید پاکستان تحریک انصاف نے فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے، اور مختلف شہروں میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج کرنے جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو فیصلہ تھا، وہ فیصلہ تو جلسے کرنے کا تھا، لیکن آج جس طرح شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی یہ بات کی کہ جب بھی جلسے کا این او سی مانگا جاتا ہے تو یہ غیر آئینی حکومت ہے۔ جس طرح سے یہ فارم 47 کی حکومت آئی ہے سب کو پتہ ہے، تو یہ غیر آئینی اقدامات کرتے ہیں اور این او سی جاری نہیں کرتے تو پھر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج کی طرف جائے گی۔ اور اب جو اندیا دیا جا رہا ہے وہ یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ اب ملاقات جو ہے وہ ڈی چوک میں ہوگی اور بڑا بھرپور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مزاحمت کی جائے گی۔ لیکن ان باتوں کو عمران خان صاحب کے بیان پہ بھی بات کریں گے۔ ان باتوں کا پاکستان تحریک انصاف کا یہ اگریسو موڈ جو ہے وہ بہت سے لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ہے، اس کو پھر سے گمراہ کیا جائے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اندر ایک عجیب سا ہجان پیدا کر دیا جائے، ہجان کی کیفیت پیدا کر دی جائے کہ جناب پتہ نہیں پاکستان تحریک انصاف کرنا کیا چاہتی ہے۔ پھر افواہیں پھیلائی جاتی ہیں آج مختلف ٹی وی شوز میں، آج سوشل میڈیا پہ اور واٹس ایپ گروپس میں۔ یہ ایک عمران خان صاحب کا جناب فیک میسج جس کی تردید کر دی شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی، اور جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، ان کی جانب سے بھی اس بیان کی تردید کر دی گئی۔ لیکن اب یہ باتیں تھی کیا؟ باتیں اس طرح کی جانے لگیں کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ قیادت کے ساتھ خوش نہیں ہیں، اور عمران خان نے اس چیز پہ برہمی کا اظہار کیا ہے کہ یہ لیاقت باغ قیادت پہنچی نہیں ہے، اور پھر ان ریومرز میں یہ بھی تھا کہ جناب بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ ڈرپوک ہیں اور ان کو ہٹا دیا جائے، حالانکہ یہ تمام تر جو ہیں وہ افواہیں ہیں اور یہ جان بوجھ کے پھیلائی جا رہی ہیں۔ ایک تو حامد میر صاحب نے بھی آج جو سوال اٹھایا اپنے ٹویٹر پہ بھی انہوں نے یہ بات کی کہ ایک بات یہ سوچنے کی ہے کہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن کے اندر انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ قریب آتا ہے تو بیرسٹر گوہر صاحب کے کردار کے اوپر کہ وہ ایز اے چیئرمین پی ٹی آئی کس طرح کا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اس پہ بار بار سوال کون اٹھاتا ہے، کون اس طرح کی افواہیں پھیلاتا ہے؟ تو وہ وہی گمنام لوگ ہیں جن کا پتہ ہے کہ یہ حکومتی حلقے کے پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، جو جان بوجھ کے یہ ہیجان کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے، جو ان کا سپورٹر ہے، اس کو کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ کنفیوز رکھا جائے کہ اس وقت پارٹی میں چل کیا رہا ہے۔ لیکن جو خان صاحب نے گفتگو کی ہے وہ بڑی کلیئر ہے، اس گفتگو پہ بھی بات کریں گے۔ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی یہ مزاحمتی پالیسی، اگریسو پالیسی شاید جو ہے وہ برداشت نہیں کی جا رہی، اور دوسری جانب سے بھی بڑا بھرپور اس کا ریئیکشن آ رہا ہے۔ وہ چاہے توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی ضمانتیں خارج کر کے آ جائے، اور پھر ان کے اوپر وہ آج جو جج شاہ رخ ارجمند صاحب نے فیصلہ سنایا اور ان کی ضمانتیں خارج کی ہیں وہ اس کی صورت میں ہو، یا پھر جو سنگجانی میں جلسہ کیا گیا تھا اور جلسے کی تقاریر کی بنیاد پر جو اب وزارت قانون نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے، وہ رہنما پاکستان تحریک انصاف کے جنہوں نے تقاریر کی تھیں سنگجانی جلسے میں 8 ستمبر کو، ان کے خلاف اب بغاوت کا مقدمہ بنایا جائے، اور سیکشن 196 کے تحت جو ہے وہ مقدمات درج کرائے جائیں گے۔ اس سیکشن کے تحت جو درج مقدمات ہوتے ہیں وہ قابل ضمانت بھی نہیں ہوتے، اس میں ضمانت بھی نہیں ہو سکتی، اور گرفتاری کے لیے پولیس کو کوئی وارنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو جناب اس طرح کے جب آپ بغاوت کے مقدمات صرف تقاریر کرنے پہ یا کسی ادارے کو ٹھیک کرنے کی باتیں کرنے پہ اگر بنانا شروع کریں گے تو پھر آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کس نہج پہ کھڑے ہیں۔ اب اس کے بعد جمہوریت کا نام لیتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ جمہوریت کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں، باتیں اب اس طرح کی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کو جو ان کی اہلیہ کی جانب سے ایک اذیت دی جا رہی ہے کہ شاید وہ شخص اگر ابھی تک نہیں ٹوٹا تو اس طرح توڑ لیا جائے۔ پھر وہ جو خبریں آئیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کا، کیونکہ وہ باپردہ خاتون ہیں، پردے کے اندر رہتی ہیں، تو ان کا پردہ ہٹا کر ان کے بالوں کی تلاشی لے کے اگر آپ ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یا عمران خان کو جو ہے وہ اذیت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس سے چھوٹی حرکتیں آپ کیا ہی کر لیں گے۔ آپ نے جس طرح سے عدت نکاح کیس بنایا وہ بھی ایک چھوٹی حرکت تھی، اور وہ جس طرح ایکسپوز ہوا، ساری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوا کہ جناب اس کیس میں سے بھی کچھ نہیں نکلا، اور تاریخ کا گھٹیا ترین کیس اگر اس کو کہا جائے تو وہ ثابت ہوا۔ تو یہ سارے ہتھ کنڈے آپ نے استعمال کیے، اور پھر آپ باتیں کریں اخلاقیات کی۔ پھر جب علی امین گنڈا پور صاحب نے وہ بات کی کہ جناب ہم بارات لے کے جائیں گے بینڈ باجا کے ساتھ،
حالانکہ ان چیزوں کو انڈورس نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب آپ اخلاقیات کے اس لیول تک آ جائیں گے کہ آپ لوگوں کے پردے ہٹانے، چادر چار دیواری، عورتوں کی گرفتاریاں، ان پہ تشدد، ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کے اوپر تشدد، پھر آپ نے صنم جاوید کے ساتھ جو سلوک کیا، علیہ حمزہ کے ساتھ جو سلوک کیا، وہ ساری چیزیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، تو آپ کے منہ سے اخلاقیات کی باتیں کرنا جو ہے وہ کسی طور پہ بھی جائز نہیں لگتا کہ آپ جو ہے وہ بیٹھیں اور عظمہ بخاری صاحب آپ بیٹھ کے اخلاقیات کے درس دیں اور آپ یہ کہیں کہ سوشل میڈیا ہی بند کر دیا جائے اگر اسی طرح کے بیانات دینے علی امین گنڈا پور صاحب نے۔ تو وہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کا بیان تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب برات اور بینڈ باجا لے کے جائیں گے، اس کا آج خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا جو اجلاس تھا اس کے اندر بھی ذکر ہوا، اور شاہد خٹک صاحب نے ایک بات کی، اس میں انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں تہذیب کی بات نہ سنائیں۔ اگر آپ بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ جس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، جو ان کے اوپر جادو ٹونے کی کمپینیں چلائی جا رہی ہیں اور جس طرح ان کو بے پردہ کر کے ان کی تلاشی لی گئی ہے، تو اگر اس حد تک آپ آگے ہیں تو پھر ہمیں اخلاقیات کا سبق نہ سنائیں۔ پھر انہوں نے یہ بات کی کہ ہم بارات اور بینڈ باجا لے کے گئے تھے پنجاب، لیکن ہمیں بتایا یہ گیا تھا کہ وہ کوئی 25 سالہ لڑکی ہے، لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ وہ تو کوئی 70 سالہ خاتون ہے اور 70 سالہ بڑھیا، تو ہم پھر واپس آ گئے۔ تو یہ باتیں کرتے ہوئے نہیں کہا کہ اگر آپ نے اس لیول پہ آنا ہے تو پھر اخلاقیات کا سبق تو نہ سکھائیں، پھر ہم بھی اس طرح کی باتیں کریں گے، پھر ہم پہ کیسز کس بات کے، یا بیٹھ کے پریس کانفرنس کس چیز کی کہ جناب یہ اخلاق سے گری حرکت ہے یا یہ اخلاق سے گری حرکت ہے۔ تو یہ ایک پنجاب کا اور کے پی کے کا عجیب سا محاذ انہوں نے بلا وجہ کھول دیا ہے۔ پنجاب حکومت کے جو وزراء ہیں ان کو آج کل اور کوئی کام نہیں ہے، وہ صرف بیٹھتے ہیں اور اسکرین ٹائم بھی لیتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں جناب، بات کرتے ہیں کہ جو آج عمران خان صاحب نے بیان دیا، وہ بیان بڑا دلچسپ ہے، کافی لمبا چوڑا بیان ہے۔ اور جناب خان صاحب نے اپنے اس بیان میں کہا ہے کہ اس وقت سارا لندن پلان پوری طرح بے نقاب ہو چکا ہے، جس کے مطابق تحریک انصاف کو کرش کرنا، نواز شریف کے کیس معاف کروانا اور عمران خان کو جیل میں ڈالا جانا تھا۔ اس پلان کے تحت قاضی فائز عیسیٰ جو کہ امپائر کی جگہ کھلاڑی بن کر کھیل رہا ہے، وہ اس پلان کا مرکزی کردار بنا ہوا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ ہم پر ظلم کو تحفظ دے رہا ہے، اس نے ہمارے بنیادی حقوق، الیکشن لیول پلینگ فیلڈ، خواتین پر ظلم اور ہمارے ساتھ ہوئے ظلم پر مبنی کیس کھولنے کی بجائے ہر وہ کیس سن رہا ہے جس میں ہماری سیاسی شناخت کو مسخ کیا جائے۔ قاضی کا کردار جسٹس منیر والا ہے، بلکہ یہ جسٹس منیر پرو میکس بن گیا ہے، کیونکہ اس کا ہر فیصلہ قانون کے خلاف اور ایکسٹینشن مافیا کے حق میں ہوتا ہے۔ ایکسٹینشن مافیا نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے ملک کو تباہ کرنے کا تہیہ کر لیا ہے، اور ہم ایکسٹینشن مافیا کا راستہ پرامن احتجاج سے روکیں گے۔ ایکسٹینشن مافیا جعلی پارلیمنٹ کے ذریعے آئین کا تشخص تباہ کرنے کے لیے ایک انتہائی گھناؤنی سازش کر کے آئین میں ترمیم کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ میں ان تمام کو اس آئینی ترمیم سے باز رہنے کی تنبیہ کرتا ہوں۔ لندن پلان کے مطابق نواز شریف کو کپتان بنایا جانا تھا، لیکن اس کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا اور تھرڈ امپائر خود ہی کپتان بن گیا اور نواز شریف کو 12واں کھلاڑی بنا دیا۔ شہباز شریف آج کل بہت بیان بازی کر رہا ہے اور 9 مئی جو نون لیگ کی انشورنس پالیسی ہے کا ذمہ دار بار بار ہمیں ٹھہرا رہا ہے۔ میں اس سے کہتا ہوں کہ ہمت کرو اور ان سے پوچھو کہ 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیجز کہاں ہیں، فوٹیج ملنے سے یہ کیس فوراً حل ہو جائے گا۔ پھر جناب مزید انہوں نے اپنے میسج میں کہا کہ علی امین نے بڑا زبردست بیان دیا ہے، میں اس کے بیان کی مکمل تائید کرتا ہوں۔ جب معاشرے سے انصاف اٹھ جاتا ہے تو پھر معاملہ انقلاب کی جانب جاتا ہے، اور جس طرح کی بے انصافی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے اب انقلاب ہی آئے گا۔ ہماری خواتین جیلوں میں پڑی ہیں لیکن کوئی ان کی کیسز نہیں سن رہا۔ اس 80 سالہ بزرگ خاتون پر دہشت گردی کا پرچہ کاٹا گیا لیکن سسٹم میں کسی کو تکلیف نہیں ہوئی۔ ہم نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیا، ہمیشہ قانون کا احترام کیا، لیکن یہ قانون اب ہمیں تحفظ دینے سے قاصر ہے۔ میں راولپنڈی کی عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس طرح انہوں نے فسطائیت کا مقابلہ کیا، جہاں ان پر آنسو گیس شیلنگ اور سیدھی گولیاں ماری گئیں، لیکن راولپنڈی کی عوام نے زبردست مقابلہ کیا۔ میں خیبر پختونخوا کی عوام اور علی امین گنڈا پور کو بھی سراہتا ہوں جس طرح انہوں نے بڑی تعداد میں نکل کر حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کی اور علی امین کی سربراہی میں راولپنڈی کی جانب مارچ کیا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ علی امین نے خیبر پختونخوا کی عوام کو جگانے میں بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے میرے موقف کو عوام تک پہنچایا۔ تو وہ باتیں جو آج چلائی جا رہی تھیں کہ عمران خان صاحب کارکردگی سے خوش نہیں ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کی، تو آج انہوں نے اس میسج میں بتا دیا کہ جناب میں راضی ہوں علی امین گنڈا پور صاحب سے، اور انہوں نے میری موقف کو عوام تک پہنچایا۔ جمہوریت کا مطلب ہے آزادی، جمہوریت
وقت جب آتی ہے تو قانون کی حکمرانی اور احتساب ہوتا ہے، قانون کی حکمرانی سے انصاف قائم ہوتا ہے اور عوام کے پاس احتساب کا اختیار ہوتا ہے جو وہ ووٹ کے ذریعے اپنے حکمران چن کر کرتے ہیں۔ جمہوری حقیقی آزادی ہے اور جمہوریت ہی حقیقی آزادی ہے، اور حقیقی آزادی کے اصول تک جد و جہد جاری رکھیں گے۔ پھر جناب انہوں نے کہا کہ میری بیوی جو ہیں بشرا بی بی کے بارے سے بھی انہوں نے آج بات کی کہ 15 ماہ سے جیل میں ہیں، کسی کے دل میں جیل جانے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، جیل مجھے نہیں توڑ سکتی، تو آپ نے بھی گھبرانا نہیں۔ اس وقت عدلیہ کو قابو کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کی جا رہی ہے، ہائی کورٹ ججز سپریم کورٹ کو خط لکھ رہے ہیں، لیکن قاضی لندن پلان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے ہی ادارے کو تباہ کر رہا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کو ختم اور ہائی کورٹ کو سیشن کورٹ بنانا چاہتے ہیں، جنہیں یہ ان عدالتوں کی طرح کنٹرول کر سکیں جیسی عدالتیں یہاں جیل میں مجھے اور میری بیوی کو 5 دن میں 3 سزائیں دے چکی ہے۔ ہمیں عدلیہ کا دفاع کریں گے اور اپنی آزادی کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ عدلیہ کی آزادی اور جمہوریت کے لیے ہم 2 اکتوبر کو میاں والی، فیصل آباد اور بہاولپور میں بھرپور احتجاج کریں گے، اور 5 اکتوبر کو لاہور میں مینار پاکستان پر بھی احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، جبکہ اسلام آباد کے لیے میں نے علی مین گنڈا پور کو 4 اکتوبر بروز جمعہ ڈی چوک میں احتجاج کی کال دینے کا پیغام دے دیا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ تو جناب عمران خان صاحب کا یہ بیان، جس میں انہوں نے قاضی فائز صاحب کے کردار پہ بھی بات کی، جس پہ انہوں نے اپنی اور اپنی اہلیہ کے ساتھ جو سب غیر قانونی غیر آئینی جو ناانصافی ہو رہی ہے اس پہ بھی بات کی، اور علی مین گنڈا پور صاحب کے بارے میں، منسٹر گور صاحب کے بارے میں جو افواہیں اڑائی جا رہی تھیں ان کو بھی انہوں نے کلیئر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو آئندہ جو لاہے عمل ہے، آئندہ جو پلان ہے وہ بھی بتایا۔ اب پریشر بلڈ ہو رہا ہے اور اس کا امپیکٹ نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے اب دوسری جانب وہ جو افواہیں ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں، تو افواہوں سے جو ہے وہ خبردار رہنا ہے، اور جو حق اور سچ کی لڑائی ہے اس کے ساتھ آپ نے ہمیشہ کھڑے ہونا ہے۔ باعث ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی ایک سائڈ پہ کھڑے ہوں، جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت حق پہ ہے اس کا ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ باقی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔